بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیاری سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق، سفر کی سنتیں۔ نمبر 1، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے۔ البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ نمبر 2، سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں۔ نمبر 3، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعائیں پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نمبر 4، پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ ترجمہ: اے اللہ، آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجئے ہم پر درازی اس کی۔ اے اللہ، آپ ہی رفیق ہیں سفر میں اور خبر گیرا ہیں گھر بار میں۔ یا اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ نمبر 5، مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو۔ نمبر 6، سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے۔ نمبر 7، جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے۔ فائدہ: مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ وہ معمولی نشیب ہو، تو ثواب سنت کی توقع ہے۔ اور ملا علی قاری نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ، ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ، آپ پستی سے پاک ہیں۔ نمبر 8، جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو، جب اس میں داخل ہونے لگیں تو 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فیہا۔ ترجمہ: اے اللہ، برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعائیں پڑھیں: اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ ترجمہ: یا اللہ، نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے، اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ نمبر 10،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ نمبر 11، دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے۔ فائدہ: البتہ اہل خانہ تمہاری دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ نمبر 12، سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 13، سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ نمبر 14، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ: ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔